بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے وہ 4 انسٹرکشنز کے بارے میں پڑھا تھا جو اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ کافروں سے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا سیکھیں۔ اگر ایک مسلمان سچے راستے پہ ہے تو پھر اس کا رویہ، اس کی عادتیں، تمام چیزیں کافروں کے ساتھ نہیں مل سکتی۔ دوسرا، پھر اللہ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ علم حاصل کرو، حکمت حاصل کرو۔ جتنا ایک مسلمان کے پاس علم اور حکمت آ جائے گی، اتنا ہی مشکل کافروں کے لیے ہوگا اس مسلمان کو بے وقوف بنانا، اس مسلمان کو غلط راستے پر لے کر جانا۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو بہت کوشش، بہت ویجیلنٹ ہونا چاہیے، اور کوشش ہونے کے لیے مسلمان کے پاس علم ہونا چاہیے۔ تیسرا انسٹرکشن جو اللہ مسلمان کو دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، آنکھیں بند کر کے ان کو فالو کرو۔ جو بھی حدیث ہے، جو بھی سنت ان کی ہے، اس کو فالو کرو۔ بار بار ان سے اس قسم کے سوال نہ پوچھو یا بار بار ان کو چیلنج نہ کرو جیسے پچھلی امت نے اپنے پروفٹس کو چیلنج کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ نے ایک رسول کو اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ ہم تمام مسلمان اس کی اطاعت کریں، اس لیے آنکھیں بند کر کے اپنی نبی کو فالو کیا کریں۔ اور آخر میں اللہ مسلمانوں کو یہ بات یاد کروا رہی ہیں کہ اللہ نے کسی کے ساتھ جنت کا وعدہ نہیں کیا ہوا، یعنی اللہ نے کسی گروہ یا کسی قبیلے کو جنت کی گارنٹی نہیں دی۔ جنت اسی انسان کے لیے ہے جو ایمان لاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں سٹرگل کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اور جو بار بار اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے صرف اللہ کی خوشی کے لیے۔ اب کیونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تھا اسلام کو قائم کرنا اور اسلام کے پیغام کو پھیلانا، اسی لیے اللہ نے شروع میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دو۔ یعنی جو غلط حرکتیں یہودی، عیسائی اور منافقین شروع میں کر رہے تھے، مسلمانوں کو یہی حکم تھا کہ ان کو معاف کر دو۔ اس وقت معاف کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ امت ابھی تک پراپر طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہوئی ہوئی تھی، اور کئی مسلمان تھے جن کا ایمان ابھی بھی کمزور تھا، اور اگر امت اندر سے کمزور ہو تو اس کے لیے دشمن کا سامنا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے شروع میں یہی حکم دیا تھا کہ دشمنوں کو معاف کر دو، اور ساتھ اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ اللہ یہودی اور عیسائی کو موقع دے رہے تھے کہ وہ توبہ کریں اور سیدھے راستے پہ چلنا شروع کریں۔ لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ تھا۔ اگر امت نے اپنے آپ کو اندر سے طاقتور کرنا تھا، اگر مسلمانوں نے اپنا ایمان میں مزید اضافہ کرنا تھا، تو سب سے پہلے ان کو علم اور حکمت کی بہت زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ مدینہ میں جو یہودی تھے وہ بار بار ان کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بار بار ان سے بحث کر رہے تھے، اور اس وقت مسلمانوں کے پاس اتنا علم نہیں تھا کہ وہ یہودیوں کے سوال کے جواب دے سکیں۔ تو اسی لیے اس وقت مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ ایک طرف وہ اپنا ایمان کو بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف یہودی ان کو بار بار چیلنج کر رہے تھے، بار بار ان کے ساتھ بحث کر رہے تھے، اور مسلمانوں کے پاس اتنا علم تھا ہی نہیں کہ وہ ان کے سوال کا جواب دے سکیں۔ اب ظاہر ہے جہاں پر یہودی کے پاس اللہ نے اتنے نبی بھیجے، اتنی کتابیں بھیجیں، ان کے پاس بہت علم تھا، لیکن مسلمانوں کے پاس کیونکہ اللہ نے ایک ہی نبی بھیجا تھا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کے پاس اس کے مقابلے میں اتنا علم تھا ہی نہیں۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ پھر اپنی طرف سے وحی بھیجتے ہیں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تاکہ وہ یہودیوں کے ساتھ بحث کر سکیں۔ تو اس لیے اب آپ اس قسم کی آیتیں اب دیکھیں گے جس میں اللہ مسلمانوں کو ایسے مثال دے رہے ہیں جس کے ذریعے وہ یہودی اور عیسائی کو چیلنج کر سکیں، بالکل اسی طرح جس طرح یہودی اور عیسائی مسلمانوں کو چیلنج کر رہے تھے۔ تو آیت 111 میں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کہتے ہیں، اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور نیک کام کرنے کی کوشش کی تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی سیدھے راستے پہ نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی سیدھے راستے پہ نہیں، حالانکہ وہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل وہ لوگ بات کرتے ہیں جو نہیں جانتے۔ تو جس بات پر یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، خدا قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ تو یعنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ان آیتوں میں مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اب وہ یہودی اور عیسائی کے ساتھ بحث کریں کہ اگر وہ دونوں ایک ہی کتاب تورات کو مانتے ہیں، دونوں موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، دونوں وہی خدا کو مانتے ہیں، تو پھر دونوں ایک دوسرے کو فالو کیوں نہیں کرتے؟
عیسائی یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے اور یہودی نہیں؟ یہودی کیوں کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے، عیسائی نہیں؟ حالانکہ وہ دونوں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرتے ہیں، وہ دونوں ایک ہی تورات کو پڑھتے ہیں، تو پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈس ایگری کیوں کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ آیت 111 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ایک چیلنج دے رہے ہیں یہودی اور عیسائی کو، کہ اگر وہ واقعی یہی بلیو کرتے ہیں، اگر ان کا ایمان ہے کہ یہودی ہی جائیں گے جنت میں یا عیسائی ہی جائیں گے جنت میں، تو اللہ پھر مسلمانوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اہل کتاب کو یہ بات بتاؤ کہ اس چیز کو ثابت کریں۔ اب یہ ایک سمپل سا چیلنج ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ یہودی یا عیسائی یہی لوگ جائیں گے جنت میں، تو اس کلیم کو ثابت کریں، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اور یہ اتنی خوبصورت چیلنج اللہ نے ان کو دی ہے، کیونکہ جو سچ بات ہے، اگر آپ تورات کو پڑھیں تو تورات میں لفظ یہودی تو آتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے حوالے اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی 5 کتابیں پڑھیں، یہ وہ 5 کتابیں ہیں جن کو پینٹیٹیوک کہا جاتا ہے۔ ان 5 کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام کی تمام ٹیچنگز تھی، جو بھی انہوں نے سکھایا وہ تمام باتیں ان 5 کتابوں میں ہیں۔ ان تمام 5 کتابوں میں ایک دفعہ بھی یہودی کا لفظ نہیں آتا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے آپ کو یہودی کہا ہی نہیں۔ اسی طرح اگر آپ بائبل کو کھولیں یا نیو ٹیسٹمنٹ کو کھولیں تو اس میں ایک دفعہ بھی کرسچین یا عیسائی کا لفظ نہیں آتا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کبھی بھی اپنے فالوورز کو عیسائی نہیں کہا، وہ بلکہ ان کو ڈسائپلز یا سینٹس کہتے تھے۔ کرسچین کا لفظ تو آپ کو پورے نیو ٹیسٹمنٹ میں بائبل میں نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی کو یہ چیلنج دیں، اگر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہودی ہی جائیں گے جنت میں کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یا عیسائی ہی جائیں گے جنت میں کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو ثابت کریں۔ اب ظاہر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس آرگیومنٹ کی خوبصورتی کیا ہے، کیونکہ مسلمان تو جانتے ہی نہیں تھے کہ تورات یا انجیل میں یہودی اور عیسائی کا لفظ نہیں ہے۔ انہوں نے تو خود بھی اس وقت وہ کتابیں نہیں پڑھی تھی، وہ کتابیں اس وقت ہیبرو کی زبان میں تھیں۔ یہ نالج، یہ علم صرف اللہ کے پاس تھا۔ تو اللہ مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں کہ جہاں پر یہودی اور عیسائی بار بار آپ کے ساتھ بحث کر رہے ہیں، آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے، آپ ان کو آگے سے یہ جواب دو تاکہ وہ خود کنفیوز ہو جائیں۔ پھر آیت 114 میں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، اور ان کو ویران یا تباہ کرنے کی کوشش کریں۔ انہی مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے، تو تم جدھر بھی اپنا منہ کرو گے وہاں پر اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت اور علم والا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ذات ہے، بلکہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کی ملکیت میں ہے، سب اس کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب زیادہ تر اسکالرز تفسیر میں یہ سمجھتے ہیں کہ آیت 114 میں اللہ قریش کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ قریش وہ لوگ تھے جو اس وقت مسلمانوں کو اجازت نہیں دے رہے تھے کہ وہ مکہ میں داخل ہو سکیں، کہ وہ کعبہ میں عمرہ یا حج کر سکیں۔ تو جہاں پر آیت یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگ بہت ظالم ہیں جو اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں دیتے اللہ کی مسجدوں میں، تو زیادہ تر اسکالرز یہی سمجھتے ہیں کہ قریش کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ پھر قریش کو یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ان کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں صرف ذلت ہے۔ لیکن میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہاں پر قریش کا ذکر اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ اگر آپ سورہ کو دیکھیں تو اب تک جو بھی آیتیں ہیں اس میں اللہ یہودی اور عیسائی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے پہلے پچھلے والی امت کے بارے میں بات کی، پھر جب اللہ اس امت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اللہ پھر بھی یہودی اور عیسائی کا ذکر کر رہی ہے، خاص طور پہ جو یہودی مدینہ میں تھے، کیونکہ وہ بار بار مسلمانوں کے ساتھ بحث کر رہے تھے۔ تو پھر جہاں پر اللہ نے اتنا زیادہ یہودی کا ذکر کیا، اچانک قریش کا ذکر کرنا جو مکہ میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، اس کا سچ کوئی تعلق سمجھ نہیں آتا۔ اس کے علاوہ جب آپ آیت کو غور سے پڑھیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کعبہ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے مسجدوں کا ذکر کیا جہاں پر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ اب مسجد کس کو کہتے ہیں؟ مسجد ایک عربی لفظ ہے جو سجدہ کے لفظ سے آتا ہے، مطلب وہ جگہ جہاں پر سجدہ ہوتا ہے صرف اللہ کو، اس کو مسجد کہتے ہیں۔ اس لیے زمین کے جس حصے کو آپ نے ریزرو کر لیا ہے سجدے کے لیے، اور وہ بھی صرف اللہ کو سجدہ، اس جگہ کو مسجد کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کیونکہ اللہ مسجدوں کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ نے کعبہ خاص طور پہ نہیں کہا۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ آیت میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ لوگ اس لیے بہت ظالم ہیں کیونکہ یہ اللہ کے مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اب قریش کا ذکر یہاں پہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ قریش چاہے مسلمانوں کو اجازت نہیں دے رہے تھے کہ وہ کعبہ میں داخل ہوں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قریش کعبہ کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بلکہ جس طرح کہ میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بات سمجھائی تھی، قریش تو اپنے آپ کو کیپرز آف دا کعبہ کہتے تھے، ان کا تو بلکہ یہ یقین تھا کہ وہ کعبہ کی حفاظت کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ بلکہ اللہ کی مسجد کعبہ کو برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے میرے اپنے یہ خیال سے اس آیت میں اللہ قریش کے بارے میں ذکر نہیں کرے۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ اللہ یہودی اور عیسائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی اور عیسائی اللہ کی مسجدوں کو برباد کر رہے تھے، اور وہ واقعی یہ کوشش کر رہے تھے کہ لوگ مسجدوں میں خالی اللہ کا نام نہ لیں۔ اب مسجد کو برباد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہودی جاتے تھے سینیگاگز میں اور کرسچینز جاتے تھے چرچز میں، لیکن سینیگاگز اور چرچز ایکچولی شروع میں کیا تھے؟ یہ مسجدیں تھیں، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہودی اور عیسائی پہلے کے مسلمان تھے، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہی لوگ مسلمان تھے، ان کا کام تھا اسلام کے پیغام کو پھیلانا۔ تو جہاں پر یہ لوگ اللہ کی عبادت کر رہے تھے، جہاں پر یہ لوگ سجدہ کر رہے تھے، وہ مسجدیں ہی تھیں۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں سولومنز ٹیمپل کے بارے میں بتایا تھا کہ چاہے یہودی اس کو سولومنز ٹیمپل کہتے ہیں، وہ بیسکلی سلیمان علیہ السلام کی مسجد ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام وہاں پر سجدہ کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ بلکہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جو سجدے کا حکم ہے، یہ اول سے ہے، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے نہیں ہوا، بلکہ جتنے بھی اس سے پہلے رسول تھے، نبیز تھے، وہ ہمیشہ جب اپنی نماز پڑھتے تھے تو اس میں سجدہ ضرور ہوتا تھا۔ لہٰذا وہ تمام جگہ جہاں پر یہودی اور عیسائی جو پہلے کے مسلمان تھے، وہ جس جگہ پہ اپنی عبادت کر رہے تھے اور سجدہ کر رہے تھے اور اللہ کو پکار رہے تھے، وہ مسجدیں ہی تھیں۔ لیکن بعد میں انہوں نے ان مسجدوں کو برباد کیا۔ وہ کیسے کیا؟ یہودی نے سجدہ کو ہی اپنی نماز سے نکال دیا، بلکہ یہ چیز آپ گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ یہودی کی جو نماز ہے، اس میں تمام وہ چیزیں جو ہماری نماز میں ہے، لیکن انہوں نے سجدے کو نکال دیا۔ یعنی وہ ہماری طرح کھڑے بھی ہوتے ہیں، ہماری طرح رکوع میں بھی جاتے ہیں، لیکن سجدہ نہیں کرتے۔ اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مسجد یعنی سجدے کی جگہ کو برباد کر دیا ہے، کیونکہ اس جگہ میں جہاں پر سجدہ ہونا چاہیے تھا اللہ کو، اب ان جگہوں میں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے لیکن سجدہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ کر کے انہوں نے مسجد کا کانسیپٹ برباد کر دیا۔ اسی طرح اگر آپ عیسائیوں کو دیکھیں، عیسائیوں نے تو صرف سجدہ ہی نہیں نکالا، انہوں نے تو بلکہ خالی اللہ کا نام لینے سے وہاں پر لوگوں کو منع کر دیا ہے، کیونکہ جب سے انہوں نے ٹرینٹی کا کانسیپٹ شروع کیا ہے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام، ہولی گوسٹ جس کا مطلب ہے جبریل علیہ السلام، اور خدا، وہ مانتے ہیں کہ یہ تینوں جو ہیں یہ خدا ہے۔ جبریل، عیسیٰ علیہ السلام اور خدا تینوں خدا ہیں۔ اس لیے وہاں پہ جا کے اب جو عیسائی ہیں وہ صرف اللہ کا نام نہیں لیتے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام لیتے ہیں، ہولی گوسٹ یا جبریل کا نام بھی لیتے ہیں۔ تو اس لیے جو جگہ اللہ نے مقرر کر دی تھی جہاں پر اللہ کا سجدہ ہونا چاہیے تھا اور خالی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے تھا، اب انہی جگہوں پہ نہ سجدہ ہوتا ہے اور نہ ہی خالی اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ یہودی اور عیسائی نے تو اپنا قبلہ بھی سارا چینج کیا ہوا ہے۔ یہودی جو ہے ان کا قبلہ جروسلم کی طرف ہے، اور عیسائی جو ہے وہ مشرق کی طرف دیکھتے ہیں، ان کا قبلہ مشرق کی طرف ہے۔ اس لیے کیونکہ ان کا ایمان یہ ہے کہ کیونکہ مشرق کی طرف سے سورج نکلتا ہے، یعنی روشنی باہر آتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سورج کا باہر آنا، سورج کا نکلنا سمبلائز کرتا ہے کہ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ آئیں گے، اور جب وہ دوبارہ آئیں گے تو وہ روشنی لے کر آئیں گے۔ یعنی یہودی اور عیسائی نے مل کے اللہ کے مسجدوں کو برباد کر دیا ہے، اس لیے کیونکہ ایسی جگہوں پہ شرک بھی ہو رہا ہے، سجدہ انہوں نے نکال دیا ہے، اور اس کے علاوہ قبلہ بھی ایک نہیں ہے۔ یعنی یہودی اور عیسائی جو پہلے کے مسلمان تھے، ان کا ایک ہی قبلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ دونوں ایک ہی قبلے کو فالو کرے، ان دونوں نے الگ الگ قبلے فالو کرنا شروع کر دیے۔ تو اس لیے مسجد کا جو کانسیپٹ تھا، سجدہ، توحید اور یونٹی، کہ سارے لوگ جو مسلمان ہیں وہ ایک ہی قبلہ کی ڈائریکشن میں عبادت کر رہے ہیں، وہ سارا ہی کانسیپٹ یہودی اور عیسائی نے ختم کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی جب اللہ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ چاہے وہ مشرق میں دیکھے یا مغرب، ہر طرف اللہ ہی ہے، اس سے اللہ یہ چیز صاف ظاہر کریں کہ چاہے وہ مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اسلام کو برباد نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے پیغام کو برباد نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ مسجدوں کے اندر نہیں ہے، اللہ سینیگاگز اور چرچز کے اندر نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ جتنا مرضی مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کرے، قبلے کو چینج کرے، سجدے کا حکم بیچ میں سے نکال دے،
یا توحید کو چھوڑ کے شرک کی طرف آنا شروع ہو جائیں۔ جتنا مرضی اللہ کے مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کریں، وہ اللہ کے پیغام کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ جو مرضی ہو جائے جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ بلکہ یہی وجہ ہے کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں پر اتنا کنفیوژن تھا، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ کا دین کون سا ہے۔ یہودیوں نے بھی بہت زیادہ اپنی دین میں تبدیلی کی ہوئی تھی، عیسائیوں نے اپنی دین میں بہت زیادہ تبدیلی کی ہوئی تھی۔ عرب جیسی جگہ پہ اتنے قبیلے تھے اور ہر قبیلہ بہت سے بتوں کی عبادت کر رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا لوگوں کو کہ اللہ کا دین، اللہ کا پیغام کون سا ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں چاہے یہودی اور عیسائی نے اللہ کی مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کی، اللہ نے آخرکار سب کے سامنے سچ کو واضح کر دیا، ایک آخری نبی بھیج کر اور ایک خوبصورت قرآن کو بھیج کر۔ قرآن کے ذریعے اللہ نے وہ تمام تبدیلی جو یہودی اور عیسائی نے کی تھی، اللہ نے وہ تمام چیزیں واضح کر دی اور سب کو بتا دیا کہ سچ کا راستہ کون سا ہے۔ اور اس کی ایک مثال آپ کو ورسز 116 اور 117 میں مل جاتی ہیں، جہاں پر اللہ یہ چیز واضح کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے۔ بقول یہودیوں کے وہ کچھ بھی نہیں تھے، وہ نہ نبی تھے نہ وہ رسول تھے، اور بقول عیسائیوں کے وہ خدا کے بیٹے تھے، بلکہ خدا بھی تھے۔ تو اب یہاں پر اللہ ہمیں ایک چیز واضح کر رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی تھے، ایک رسول تھے، وہ ایک پرومسڈ مسیح بھی تھے، لیکن اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں تھے، وہ اللہ کے بیٹے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ جیسی زبردست ہستی کو بیٹے کی ضرورت ہو ہی نہیں سکتی۔ بلکہ اللہ ہمیں آیتوں میں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ جب ایک چیز کو چاہتا ہے وہ صرف کن کا لفظ بولتا ہے اور وہ چیز بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزہ تھا، وہ کن کے لفظ سے پیدا ہوئے تھے، وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ ایک رسول اور پرومسڈ مسیح تھے۔ پھر آیت 118 میں اللہ کہتے ہیں، اور جاہلوں نے کہا اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، یا پھر ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی باتیں کی تھیں، تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے۔ بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں۔ اب یہ آیت 118 میں کون سے لوگ ہیں جو بار بار نبی سے کوئی نشانی مانگ رہے تھے؟ اب عموماً اسکالرز یہ بلیو کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ قریش کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ جب نبی مکہ میں تھے تو قریش واقعی بار بار ان سے کوئی نشانی مانگتے تھے۔ لیکن کیونکہ ہم یہاں پہ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ان تمام آیتوں میں یہودی اور عیسائی سے کلام کر رہے ہیں، تو اس سے ہم یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت میں بھی اللہ اہل کتاب سے بات کر رہے ہیں۔ یعنی جب نبی مدینہ میں آ گئے تھے تو وہاں پر یہودی اور عیسائی بھی ان سے بار بار کوئی نشانی مانگتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بہت سے معجزات لے کر آئے، آپ بھی ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ ساتھ وہ اس چیز کی بھی شکایت کرتے تھے کہ اگر اللہ نے کسی سے بات کرنی تھی تو اللہ ہم سے بات کرتا، ہم تو بنی اسرائیل میں سے ہیں، ہم تو وہ قوم ہے جس سے اللہ کو بہت زیادہ محبت تھی، ہم تو بلکہ وہ قوم ہے جس کو تقریباً 2000 سال تک اللہ نے نبی اور کتاب بھیجے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نے بات کرنی تھی تو اللہ نے ہمیں چھوڑ کے ایک بنی اسماعیل کے ایک عرب سے بات کرنا شروع کر دی۔ اب دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس قسم کی بحث ہو رہی ہے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یا مسلمانوں کے لیے جواب دینا بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا۔ تو پھر اللہ وحی کے ذریعے نبی کو اور مسلمانوں کو ہدایت دے رہے تھے کہ اب آپ یہودی اور عیسائی کو اس قسم کا جواب دیں۔ اور وہ کیا جواب تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان کو یہ بتا دے کہ آپ سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے جو یہی چیزیں مانگتے تھے، آپ کا اور ان کا دل بالکل ایک جیسا ہے۔ اب یہ کن لوگوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے؟ یہ ظاہر ہے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے بارے میں بات ہو رہا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو یاد کرواؤ کہ آپ کے بزرگ بھی بہت زیادہ نشانیاں مانگتے تھے، اور جب بھی اللہ ان کو نشانیاں دکھاتے تھے تو ان کا دل مزید سخت ہو جاتا تھا۔ مثلاً آیت 55 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جب حکم دیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے ان تمام لوگوں کو قتل کیا جائے، تو بنی اسرائیل نے آگے سے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو خود نہیں دیکھ لیتے ہم آپ کا حکم نہیں مانیں گے۔ اسی طرح جب بنی اسرائیل کو فرعون کی قوم سے آزادی مل گئی اور ان کو پھر یہ حکم دیا گیا کہ پرومس لینڈ کینان میں جہاد کر کے داخل ہو جاؤ، تو سورہ مائدہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے آگے سے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے جہاد کریں، آپ اور آپ کا خدا جا کے جنگ کرے، اور جب وہ زمین میں تمام لوگ وہاں سے چلے جائیں گے پھر ہم اس پرومس لینڈ، پھر ہم کینان میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ ابھی ہم نے ایک معجزہ دیکھا ہے جس میں اللہ نے ہمارے دشمن یعنی فرعون کی پوری قوم کو برباد کر دیا، تو پھر اگر اللہ یہ کام کر سکتا ہے تو پھر اللہ ایک اور معجزہ دکھائیں، اور جو لوگ اس وقت کینان پرومس لینڈ میں تھے اللہ ان کو برباد کر دے، اور برباد کرنے کے بعد ہم داخل ہو جائیں گے۔
ہم جہاد کیوں کریں؟ پھر جب اللہ نے ان کو ایک اور معجزہ دکھایا یعنی منع سلوہ دیا تو یہودیوں نے اللہ سے مزید ڈیمانڈ کرنے کی کوشش کی کہ ہم یہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، ہمارے لیے مزید کوئی ورائٹی پیدا کریں۔ تو اس لیے یہ جواب دیکھ کر اللہ یہودی اور عیسائی کو خبردار کر رہے تھے کہ وہ وہی چیزیں مانگ رہے ہیں جو ان کے بزرگوں نے مانگی، اس کی وجہ سے ان کا دل بھی اتنا ہی سخت ہو رہا ہے جتنا ان کے بزرگوں کا دل سخت ہو گیا تھا۔ تو اسی لیے ان آیتوں کے ذریعے اللہ ان کو خبردار کر رہے تھے کہ اگر خدا ان کے بزرگوں پر اتنے سخت قسم کی سزائیں بھیج سکتا ہے تو پھر اللہ ان پر بھی بہت سخت قسم کی سزائیں بھیج سکتا ہے اگر ان لوگوں نے اپنا دل صاف نہ کیا۔ اور ساتھ ہی اللہ اس آرگیومنٹ میں ان کو یہ بھی سمجھا رہے ہیں اس آیت کے ذریعے کہ جو وہ نشانیاں مانگ رہے ہیں وہ نشانیاں کھلے عام ان کے سامنے ہیں۔ ایک ایسا آدمی، ایک عرب انسان جو نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے، جس نے آج تک تورات کو نہیں پڑھا، اس کے پاس تمام تورات کا علم کیسے آ سکتا ہے؟ اس کے پاس اتنی زیادہ حکمت کی باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس سے یہ چیز صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ ہی اس کو سکھا رہے ہیں، یہ اللہ کا رسول ہے۔ تو اسی لیے اللہ ان کو بار بار یہ بات سمجھا رہا تھا کہ جو آپ لوگ نشانی مانگ رہے ہو، نشانی آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے، آپ اس کو دیکھنا نہیں چاہ رہے، کیونکہ آپ کا دل اندر سے اتنا ہی سخت ہو گیا ہے جتنا آپ کے بزرگوں کا دل سخت ہو گیا تھا۔ اب دوبارہ اگر آپ سوچیں، آپ یہ چیز اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر یہودی اور عیسائی بار بار مسلمانوں کے ساتھ بحث کر رہے تھے، مسلمانوں کے پاس اتنا علم تھا ہی نہیں کہ وہ اتنے خوبصورت جواب ان کو دے سکے۔ یہاں پر پھر اللہ وحی کے ذریعے مسلمانوں کو سکھا رہے تھے کہ کس قسم کا جواب دینا چاہیے جس پہ یہودی اور عیسائی خاموش ہو جائیں۔ پھر اللہ آیت 119 میں کہتے ہیں، ہم نے تمہیں سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ تو تم فرما دو اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے تو تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی تمہارا مددگار ہوگا۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہ تمام انٹلیکچول آرگیومنٹس دینے کے بعد اللہ آخر میں نبی کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ آپ کا کام صرف پیغام دینا ہے، آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی جو لوگ عیسائی اور یہودی میں سے واقعی سچ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، واقعی سنسیئر ہے سچ کو سمجھنے کے لیے، وہ جب کتاب کو پڑھیں گے وہ خود بخود سچ کو سمجھ جائیں گے اور وہ سچ کو اپنا بھی لیں گے۔ لیکن عیسائی اور یہودی میں وہ لوگ جو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے سچ میں، وہ صرف فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر ان کو ان کے تمام سوالوں کا جواب بھی مل جائے وہ کبھی بھی سچ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی نیت ہی خراب ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اور خاص طور پہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو کہ یہودی اور عیسائی کو بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی، آپ اس بات پہ پریشان نہ ہو کہ وہ لوگ اسلام کو قبول کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ اگر ان کی نیت صاف ہے، اگر ان کی نیت خالص ہے تو وہ جیسے پیغام کو سنیں گے اور اس پہ غور و فکر کریں گے تو وہ خود بخود اسلام کو قبول کر لیں گے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ خبردار کر رہے ہیں کہ جو لوگ سنسیئر نہیں ہیں وہ کبھی بھی اسلام کو قبول نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی نبی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک نبی ان کے دین کو ایکسیپٹ نہیں کر لیتے۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ نبی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار تھے اگر وہ اسلام میں تھوڑی سی تبدیلی لے کر آئیں، ایسی تبدیلی جس میں یہودی اور عیسائی بھی راضی ہو جائیں۔ تو اس لیے اللہ ان کو خبردار کرے کہ اگر انہوں نے کوئی دین میں تبدیلی لانے کی کوشش کی صرف یہ سوچ کے کہ عیسائی اور یہودی خوش ہو جائیں تو پھر ان کو بھی کوئی اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ اب ظاہر ہے یہ کہنے سے اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے تھے یا وہ تبدیلی کے بارے میں سوچ بھی رہے تھے۔ یہ پیغام دینے سے اللہ صرف مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ اگر اللہ اتنی سخت قسم کی بات اپنے نبی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں تو پھر میں اور آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ یعنی اس میں پیغام یہ ہے کہ سچ کا ایک ہی راستہ ہے، اور اگر آپ مسلمان ہو تو اس راستے پہ چلو اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اس راستے سے ہٹنے کی کوشش نہ کرو۔ مطلب پیپل پلیزنگ اسلام میں نہیں ہے، لوگوں کی ویلیڈیشن حاصل کرنا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا، یہ چیز اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ سچ کا راستہ ایک ہی ہے، جب آپ جانتے ہو آپ سچ کے راستے پہ ہو تو آپ نے اسی راستے پر چلنا ہے، چاہے لوگ آپ کو پسند کریں یا نہ کریں۔ پھر آخر میں آیت 122 123 میں اللہ کہتے ہیں،
اے بنی اسرائیل، میرے احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں فضیلت عطا فرمائی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گی، اور نہ ہی کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت 122 اینڈ آیت 47 بالکل ایک جیسی ہے، جس میں اللہ بنی اسرائیل کو ایڈریس کر رہے ہیں اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یاد کریں اللہ نے ان پر کتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی، یعنی اللہ نے ان کو کتنے نبی، کتنی کتابیں، کتنے معجزے بھیجے۔ لیکن ساتھ ہی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت 123 اور آیت 48 دونوں میں ایک معمولی سا فرق ہے۔ دونوں میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ شروع میں تو بالکل وہی بات کر رہی ہے، لیکن پھر آیت 48 میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز سفارش نہیں مانی جائے گی، لیکن ساتھ ہی آیت 123 میں اللہ کہتے ہیں سفارش نفع نہیں دے گی۔ پھر ساتھ ہی آیت 48 میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاوضہ نہیں لیا جائے گا، لیکن آیت 123 میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں کے بیچ میں جو ہلکا سا فرق آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے؟ اگر آپ یہ دیکھیں پورا جو پیغام اللہ ورسز 48 اور 123 کے بیچ میں جو پورا اوورال میسج اللہ بنی اسرائیل کو دے رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ بنی اسرائیل کے بزرگ اور جو یہودی مدینہ میں تھے ان کی عادتیں بالکل ایک جیسی ہیں، یعنی وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، مطلب ان کے اندر گریڈ، لالچ بہت زیادہ ہے، وہ ہمیشہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اور وہ بار بار اللہ کے حکم کو چیلنج کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ کمپیریسن کرنے کے بعد اللہ یہودی اور عیسائی کو بتا رہے ہیں کہ اس دن سے بچو جس دن سفارش مانی نہیں جائے گی، جیسے اللہ آیت 48 میں ہمیں بتا رہے ہیں، کیونکہ اس دن کسی کو بولنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے دے۔ تو اس لیے اللہ بتا رہے ہیں اس دن سے بچو جس دن سفارش مانی نہیں جائے گی، اور اگر اللہ نے کسی کو اجازت دے دی بولنے کی، اگر کسی کو اللہ نے یہ اجازت دے دی کہ وہ سفارش کرے تو وہ صرف سچ ہی بولے گا۔ اس لیے اللہ ساتھ ہی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کو سفارش کی اجازت مل بھی گئی تو وہ سفارش اس کو نفع نہیں دے گی، مطلب جو بھی انسان اس کے بہاف پہ سفارش کرے گا وہ سچ ہی بولے گا، کیونکہ قیامت کے روز کوئی بھی انسان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس لیے اگر بنی اسرائیل یہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے تمام نبی، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے نبی آ کے ہمارے بہاف پہ سفارش کریں گے تاکہ ہم جنت میں جا سکیں، تو اللہ ان کو یہی خبردار کریں کہ اول تو وہ بول ہی نہیں سکتے جب تک اللہ ان کو اجازت نہیں دیں گے، سفارش مانی نہیں جائے گی، اور اگر ان کو بولنے کی اجازت مل گئی تو وہ سچ ہی بولیں گے۔ یعنی اس وقت موسیٰ علیہ السلام یہی بتائیں گے کہ ان کی قوم کس طریقے سے ان کے خلاف بار بار جاتی تھی، کس طریقے سے ان کے حکم کو جھٹلانے کی کوشش کرتی تھی۔ تو اگر سفارش کی اجازت مل بھی گئی تو جو برا انسان ہے اس کو سفارش نفع نہیں دے سکتی۔ اسی طرح اللہ ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس دن معاوضہ نہیں لیا جائے گا، جس طرح اللہ آیت 48 میں بتا رہے ہیں، اور معاوضہ قبول بھی نہیں کیا جائے گا، جس طرح اللہ آیت 123 میں بتا رہے ہیں۔ اب معاوضہ لینا اور معاوضہ کو قبول کرنا، اس میں فرق کیا ہے؟ اب معاوضہ کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان قیامت کے روز اللہ کو یہ کہہ سکے کہ اللہ میں جہنم کا حقدار ہوں، لیکن اللہ مجھے جہنم میں پلیز نہ بھیجیں اور میرے بدلے میں کسی اور کو بھیج دیں۔ یعنی آپ امیجن کریں اگر قیامت کے روز ایک انسان ہے جس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے، لیکن وہ پھر اللہ سے ایک معاوضہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے پلیز جنت میں بھیج دے اور میرے بدلے کسی اور کو جہنم میں بھیج دیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے معاوضہ کو قبول کرنا۔ بلکہ معاوضہ کو قبول کرنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ قیامت کے روز کوئی انسان اللہ کو یہ کہہ دے کہ اللہ اس انسان کو جہنم میں نہ بھیجنا، بلکہ اس کے بدلے مجھے جہنم میں بھیج دیں، اس انسان کو جنت میں جانے دیں۔ تو اس لیے اللہ ہمیں آیت 123 میں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی۔ کسی کا معاوضہ اس دن قبول نہیں ہوگا، ہر انسان کو وہی ملے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ لیکن اس کے بدلے میں جب اللہ آیت 48 میں کہتے ہیں کہ معاوضہ نہیں لیا جائے گا، معاوضہ لینے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ خود سے فیصلہ کرے کہ وہ ایک انسان کو جو جہنم کا حقدار ہے، اللہ اس کو جنت میں بھیج دیں اور اس کے بدلے میں کسی اور کو جہنم میں بھیج دیں۔ اس کو کہتے ہیں معاوضہ لینا۔ تو اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ بھی کام نہیں ہو سکتا۔ جو انسان جنت کا حقدار ہے وہ جنت میں جائے گا، جو انسان جہنم کا حقدار ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اس دن کوئی بھی اللہ کے ساتھ یہ معاوضہ نہیں کر سکے گا کہ اللہ میں جہنم کا حقدار ہوں لیکن میرے بدلے میں پلیز کسی اور کو بھیج دیں، یا اللہ خود سے فیصلہ کرے گا کہ اللہ اس انسان کو جنت میں ڈال کر اس کے بدلے میں کسی اور کو جہنم میں پھینک دے گا۔
تو اسی لیے دونوں آیتیں ملا کر آپ کو پھر پورا اللہ کا پیغام سمجھ آتا ہے کہ قیامت کا روز ایک ایسا دن ہوگا جس میں نہ سفارش مانی جائے گی، نہ ہی سفارش نفع دے گا، اور ساتھ ہی اللہ میں یہ سمجھا رہے کہ قیامت کا روز ایسا دن ہوگا جس میں نہ معاوضہ لیا جائے گا، نہ ہی کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ تو اسی لیے ہر انسان تیار ہو جائے کہ قیامت کے روز وہ اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوگا اور اس کو ہر چیز کی اکاؤنٹیبلٹی دینی ہوگی۔ اب آخر میں ان آیتوں کی حکمت کو سمجھنے کے لیے ایک اور خوبصورت چیز آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ سفارش کسی کو نفع دے نہیں سکتی، ساتھ ہی اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ معاوضہ بھی کسی کو نفع نہیں دے سکتی۔ اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ اپریشیٹ کریں کہ اللہ اپنے الفاظ کتنی خوبصورت طریقے سے چنتے ہیں۔ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ سفارش کسی کو نفع نہیں دے گا، کیونکہ اس دن اگر کسی کو بولنے کی اجازت بھی مل گئی تو وہ صرف سچ ہی بولے گا۔ مطلب اگر کوئی انسان برا ہے، اس کے تمام اعمال برے تھے، تو وہ تمام برائیاں سامنے آ جائیں گی قیامت کے روز، سفارش اس کو نفع نہیں دے سکتی۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ معاوضہ کسی کو نفع نہیں دے سکتا، کیونکہ اگر معاوضہ کی اجازت ہو جاتی تو معاوضہ ضرور لوگوں کو نفع دے سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان جہنم کا حقدار ہے لیکن وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور معاوضہ کی وجہ سے کوئی اور انسان اس کے بدلے میں جہنم میں چلا جاتا ہے، تو اس کو تو فائدہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ یہ نہیں کہتا کہ معاوضہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا نفع نہیں ہوگا، کیونکہ پھر یہ بات کہنا غلط ہو جاتا۔ معاوضہ کی اگر اجازت ہو جاتی تو پھر ہر برے انسان کے لیے معاوضہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اس لیے اللہ بہت کیئرفلی اپنے لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ یہ بتاتے ہیں کہ سفارش کسی کو نفع نہیں دے سکتی، کیونکہ سفارش جو بھی کرے گا وہ ہمیشہ سچ ہی بولے گا، لیکن معاوضہ لوگوں کو نفع دے سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے وہاں پہ صرف یہ کہہ دیا کہ معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا یا لیا نہیں جائے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ معاوضہ فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہاں پر ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں۔ ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کریں کہ جب آپ اللہ کی آیتوں پر تھوڑا سا سوچتے ہیں یا غور و فکر کرتے ہیں تو کتنی زیادہ حکمت کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے بہت ہی خوبصورت چیز اس سیشن میں سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس اتنا علم نہیں تھا کہ وہ یہودی اور عیسائی کے ساتھ بحث کر سکے، تو اللہ نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی مدد کی اور ان کو سکھایا کہ بحث کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم بھی اپنے دشمن کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اس وقت بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، تو گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اگر آپ سچ پہ ہیں اور آپ کی نیت بالکل صاف ہے تو اللہ آپ کو حکمت اور ہدایت، علم ضرور دے دے گا۔ وہ کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور استعمال کرے گا تاکہ آپ اپنے دشمنوں کا سامنا کر سکو اور آپ علم حاصل کر سکو۔ اس لیے مسلمان کو پیپل پلیزنگ موڈ میں نہیں جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ایک مسلمان سچے راستے پہ ہے تو اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو مرضی ہو جائے اللہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ السلام علیکم۔